پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے حسین ابن علی کو عراق کے شہر کوفہ بلانے کا پیغام بھیجا گیا اور کیوں حسین نے حج سے عین پہلے مکہ چھوڑ دیا۔ حسین ابن علی کے بھائی مسلم نے خط لکھا اور انہوں نے بھی اپنے بھائی کو حسین ابن علی کو کوفہ آنے کے لیے مشورہ دیا اور پھر حسین ابن علی مکے سے کوفے کے سفر پر نکل پڑے۔ ادھر کوفے میں حسین کے بھائی مسلم بن عقیل کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ کوفے کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی مسلم سے آ کر مل رہے تھے اور اپنی بھرپور حمایت کا کھلے دل سے اظہار کر رہے تھے۔ ادھر حسین ابن علی بھی اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مخبر کوفے کے گورنر کو پل پل کی جانکاری دے رہے تھے، کبھی مسلم کے ساتھ لوگوں کی بڑھتی ہمدردی کی خبر تو کبھی حسین کے کوفے آنے کی خبر۔ ان خبروں سے کوفے میں بیٹھا یزید کا گورنر پریشان ہو جاتا۔ اب کوفے کے حاکم نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ شہر کے چپے چپے پر فوج تعینات کر دی گئی اور سارے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی حسین کے بھائی مسلم بن عقیل سے کوئی مطلب رکھے گا یا انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا وہ ملک کا دشمن اور غدار کہا جائے گا اور اسے سخت ترین سزا بھی دی جائے گی۔ اس اعلان اور فوجی دستوں کے شہر میں اترنے سے پورے کوفے میں افراتفری مچ گئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ جن گھروں پر شک ہوتا ان کے ہاں رات کو اندھیرے میں چھاپے پڑنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے حامیوں کو یا تو قید کر لیا گیا یا ان کا سر کاٹ کر چوراہوں پر ٹانگ دیا گیا۔ اس بدلتے ہوئے حالات کے بعد لوگ دب گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ لوگ مسلم بن عقیل اور امام حسین سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے۔ سارے شہر پر یزیدی فوج کا غلبہ اور قبضہ ہو گیا۔ شہر کی ایسی ناکے بندی کی گئی کہ کوئی بھی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ادھر حسین ابن علی ان حالات سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کوفے کے قریب پہنچنے سے پہلے امام حسین نے کوفے والوں کو ایک اور خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے اتحاد اور عزم کی پختگی پر بہت خوشی ہوئی ہے اور میں مکے سے روانہ ہو گیا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میں تمہارے بیچ رہوں گا۔ یہ خط حسین ابن علی نے اپنے ساتھی قیس بن مسہر کے ہاتھوں روانہ کیا، لیکن دشمن کا جال بہت مضبوط اور بڑا ہو چکا تھا۔ کوفے سے پہلے ہی قیس بن مسہر کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں کوفے لایا گیا اور کوفے کے گورنر ابن زیاد نے انہیں فوراً شہید کر دیا۔ ادھر کوفے کے گورنر ابن زیاد نے ایک چال چلی، اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ شہر سے باہر آ کر اس نے ایک قافلہ بنایا، خود کالے کپڑے پہنے اور سب کو پہنائے، سب کے منہ پہ بھی کپڑے باندھے گئے اور خود امام حسین بن کر کوفے میں داخل ہو گیا۔ کوفے والوں نے سوچا کہ شاید امام حسین آ گئے ہیں۔ ڈرے سہمے اور مایوس لوگوں میں جان آ گئی، انہیں زندگی مل گئی۔ خبر پھیل گئی کہ حسین ابن علی کوفے آ چکے ہیں۔ لوگ بے قابو ہو کر گھروں سے روتے پیٹتے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد دھیرے دھیرے خاموشی سے آگے بڑھتا گیا اور اپنے فوجیوں سے کہتا گیا کہ ان چہروں کو غور سے پہچان لو، ایک ایک پر نظر رکھو، یہ سب حسین ابن علی کے طرفدار ہیں۔ ادھر لوگ ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کر نعرے لگا رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ مسجد کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لوگوں میں خوف پھیل گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن فوجیوں نے ایک ایک کو قتل کرنا شروع کر دیا یا قید کر لیا۔ حسین کو خوش آمدید کہنے والا کوفہ قبرستان بن گیا۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں روپوش ہو گئے، ان کی تلاش میں جاسوس لگا دیے گئے۔ بہت لوگوں پر ستم ڈھائے گئے لیکن کسی نے ان کا پتہ نہیں بتایا۔ دراصل کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ جاسوسی کے جال اتنے مضبوط تھے کہ مسلم بن عقیل جس ہانی بن عروہ کے ہاں رکے ہوئے تھے وہاں فوج کا چھاپا پڑ گیا۔ مسلم پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے پڑ گئے۔ ابھی تک انہیں کسی نے پہچانا نہیں، لیکن باہر کا ماحول دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی جان کو کتنا بڑا خطرہ ہے، مگر اس سے زیادہ پرواہ انہیں اپنے بھائی حسین کی تھی جو ان حالات سے بے خبر کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
مسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ وہ حسین کو کوفے آنے سے روک دے۔ کوفے میں بھوک اور پیاس کے عالم میں بھٹکتے ہوئے مسلم کو ایک گھر نظر آیا۔ یہ گھر کوفے کے اور گھروں سے بالکل الگ نظر آ رہا تھا۔ یہ گھر شہر سے الگ تھا۔ تھکن اور بھوک سے نڈھال مسلم بن عقیل نے ڈرتے ڈرتے اس گھر پر دستک دی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس عورت نے پوچھا کون ہو؟ مسلم نے جواب دیا ایک پریشان حال مسافر ہوں، تھکا ہوا، اگر ایک رات کے لیے قیام کا موقع مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ عورت نے پوچھا بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، روشنی میں آؤ، ذرا چہرہ تو دیکھو۔ مسلم خاموشی سے آگے بڑھے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک مسلم کو دیکھا۔ کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ نظر آتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے علی شیر خدا کی یاد آ گئی۔ جب وہ کوفے میں تھے تو ایک روز انہیں میں نے دیکھا تھا، تم ان سے بہت ملتے جلتے ہو۔ مسلم نے سر جھکایا، بڑی بے بسی میں کہا میں انہی کے خاندان سے ہوں، وہ میرے چچا تھے، میں مسلم بن عقیل۔ بڑھیا چونک گئی، یا خدا تم ہی مسلم بن عقیل ہو؟ میرا نام توبہ ہے، آل رسول کی پرستار۔ میری خوش نصیبی کہ تم نے میرے غریب خانے کو زینت بخشی۔ توبہ کوفے کے حالات سے واقف تھی۔ اس نے مسلم سے کہا کہ میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں، تمہارا یہاں کوئی بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا۔ مسلم کو اطمینان ہو گیا۔ بڑھیا نے پانی دیا، کھانے کا انتظام کیا۔ مسلم نے رات میں وہیں پر قیام کیا۔ لیکن بڑھیا کے گھر میں ایک پوتا تھا، اس نے مسلم کے ٹھہرنے کی اطلاع دی تھی۔ مسلم صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہزاروں سپاہیوں نے اس گھر کو گھیر لیا۔ آواز دی کہ مکان کو آگ لگا دو۔ مسلم بن عقیل سامنے آ گئے، کہا یہ گھر میرا نہیں ہے، اس ضعیفہ کا ہے۔ مسلم پر حملے شروع ہو گئے۔ مسلم نے بھی بڑی دلیری سے جواب دیا، لیکن دھوکے سے مسلم بن عقیل کو کوفے میں ہزاروں سپاہیوں نے مل کر شہید کر دیا۔ فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو، نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔